الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم بزرگوں، عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائی. جب تک اللہ نہ چاہے مخلوق اس کا نام نہیں لے سکتی. جب تک اللہ توفیق نہ دے ہم عبادت اور سجدہ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا، اسلام دیا، مسلمان بنایا، اور ایسا نبی دیا جس نبی علیہ السلام کا مرتبہ سارے نبیوں میں افضل، اللہ کی ذات کے بعد جس کی ذات افضل، جن کا طریقہ سارے نبیوں کے بعد کامل و مکمل. اس نبی علیہ السلام نے ایک بات ارشاد فرمائی. حضور کی بہت ساری باتیں جسے حدیث کہتے ہیں، سنت کہتے ہیں، لیکن ایک بات ایسی ارشاد فرمائی کہ جب تک یہ عمل، جب تک یہ عبادت ہماری زندگی میں رہے گی ہمارا ایمان سلامت ہے. ایمان بھی سلامت ہے اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ موت بھی ایمان پر ہوگی. لیکن جب یہ عمل ہوگا تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کی زندگی میں بھیجنے سے پہلے جب دنیا میں آئے ہیں، جب ہمارے بس میں کچھ نہیں تھا، نہ پہچانتے تھے کسی کو، نہ بول سکتے تھے، نہ کچھ کھا سکتے تھے، کچھ بھی نہیں تھے. ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں آئے، اللہ تعالیٰ نے کسی نیک بندے کے ذریعے سے ہمارے کان میں اذان کہلوائی، ہمارے کان میں اقامت کہلوائی. دانے کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میری طرف سے تمہارے دل میں ایک بات ڈال دی گئی کہ اب تم دنیا میں جیو گے، دنیا میں جینا ہے، لیکن یہ دھیان رکھ کے جینا ہے کہ ایک دن یہاں سے تمہیں جانا ہے. اب ہماری ذمہ داری ہے دنیا کے اندر ایک ایسا عمل جس عمل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں عمل کر کے بتلایا، اولیاء اللہ نے بتلایا، اور ایسا عمل کر کے بتلایا کہ اگر قیامت تک آنے والا انسان یوں عذر کرے نا، عذر کہ یار میں یہ عمل نہیں کر سکتا، مجھ سے نہیں ہو سکتا، تو عذر کر ہی نہیں سکتا. وہ عمل کون سا ہے؟ اس عمل میں پاور بھی ہے. جیسے ڈاکٹر کے پاس جاؤ نا، یا میڈیکل پہ جاؤ ایمرجنسی میں، تو ایسی ایک گولی دیتے ہیں، یہ گولی کھا لو، بدن میں جو درد ہو رہا وہ بھی ختم، بخار بھی ختم، سر درد بھی ختم، اور سردی بھی ختم ایک گولی میں. بعض عمل ایسے ہیں جو میں بتانے جا رہا ہوں، جو قرآن پاک نے کہا، وہ عمل ایسا ہے اگر اس کو ہم پابندی سے کرتے ہیں تو دوسرے ساری بیماریاں اس عمل کے ذریعے سے آہستہ آہستہ ہماری زندگی سے ختم ہو جائے گی. وہ عمل ہے کون سا؟
ہم کرتے تو لیکن پورا نہیں کرتے، کرتے ہیں پورا نہیں کرتے، لیکن اس کا پاور بہت ہے، اسی لیے اس عمل کو کہا گیا۔ جیسے دنیا کے اندر وبا پھیلتی نا، وبا، تو اس کے لیے علاج ہوتا ہے، سردی زکام پھیل جائے تو ڈاکٹر لوگ بتاتے ہیں کہوا پینے کو، گھر میں کہوا بناؤ، گھریلو نسخہ، بلیک ٹی، ادرک ڈالو، نیمبو ڈالو، شہد، کہ یہ چاٹو اور یہ کالی چائے پیو کہ بلغم ختم۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے اپنے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک ایسا عمل دیا، جب مومن مسلمان اس عمل کو کرتا رہے گا، زندگی میں بھی اس کا ایمان بچے گا اور موت کے وقت بھی انشاءاللہ ایمان پر موت آئے گی۔ وہ عمل کون سا ہے جو ہم سے چھوٹ رہا ہے؟ وہ عمل کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز وہ عمل ہے جو انسان کی زندگی میں سے غلط چیزیں، غلط عقیدے، غلط اخلاق کو، زندگی کے گناہوں والے راستے کو بند کر کے نیکی کے راستے پہ چلا دیتا ہے۔ نماز وہ عمل ہے، دیکھو روزے کا حکم آیا، اللہ نے جبریل علیہ السلام کو کہا جاؤ وحی لے کر جاؤ، قرآن لے کر جاؤ، میرے نبی کو کہہ دو امت پہ روزے فرض ہو گئے، اگلے امت پہ بھی فرض تھے، چلو ہو گیا۔ زکوٰۃ کا حکم اتارنا تھا، جبریل آئے سنا دیا زکوٰۃ فرض ہے، 100 پہ 2.5 روپے، 40واں حصہ۔ حج کا حکم آیا، قرآن میں اتار دیا زمین پہ، لیکن نماز کے لیے کا نماز ہے کیا؟ اللہ نے نماز کے لیے حضور کو عرش پہ بلایا، فرش پہ نہیں، عرش پہ بلایا، اتنا قریب بلایا جیسے 2 کمان کے دھاگے کو ساتھ میں ملاؤ، تیر کمان ہوتی ہے، دونوں کو ساتھ میں رکھو، دونوں کے دھاگے کو ملاؤ، درمیان میں صرف اللہ کی کبریائی کا پردہ تھا، اس سے زیادہ کوئی دوری نہیں تھی۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا، پھر تحفہ دیا، 5 وقت جو مومن، 5 وقت تیرا جو امتی میرے سجدے کرے گا، نماز پڑھے گا، وہ میری ملاقات کرے گا، اس کے ساتھ میں رہوں گا اور میرے ساتھ وہ رہے گا، وہ مجھے زمین پہ 5 وقت یاد کرے گا، میں اسے عرش پہ یاد کروں گا، یہاں تک کہ وہ دکھی ہوگا نا تب بھی پکارے گا تو میں یاد کروں گا، اور اگر اس پہ گھر میں تکلیف آئی، جسم میں بیماری آئی، حالات میں پریشان ہو گیا، کسی نے اسے گھیر لیا، وہ نماز پڑھے گا، میں اسے وہ مجھے پکارے گا، میں اس کی پکار کو سن لوں گا، اور اگر مجھے بسر گیا، مجھے اس نے بھلا دیا، میرے یہاں پر 5 وقت حاضری نہیں دی، پھر میری کوئی ذمہ داری نہیں۔ ہم کون چیز ہوتے ہیں؟ ہمارے آپ کے آقا تاجدار مدینہ خاتم الرسل محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آخری وقت ہے، بیمار ہے، بدن بوجھل ہو گیا، بدن مبارک ایسا بیمار ہوئے کہ چلا نہیں جا رہا ہے۔ اب نبی پاک تو نبی پاک ہے نا، سارے نبیوں کے سردار ہیں، سارے نبیوں کے امام ہیں۔ معراج میں ابھی بیت المقدس میں آئے، آدم علیہ السلام نے سوچا میں سب کا دادا، میں امامت کروں۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دادا، میں امامت کروں۔ موسیٰ علیہ السلام سوچے میں امامت کروں، میں اللہ سے بات کرنے والا۔ عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے، کہا میں تو اللہ کے حکم سے پیدا ہوا، ماں کے پیٹ سے، امامت میں کروں۔ حضرت جبرائیل آئے، اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو پکڑا، مصلی پہ کھڑا کیا، اتنا بڑا مرتبہ، لیکن پھر بھی نماز کو جا نہیں سکتے۔ ایک صحابی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے نماز کے لیے جا رہے ہیں۔ پاؤں مبارک جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا، وہ نماز کو ایسی حال میں جا رہے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں دیکھ رہی تھی حضور کے قدم مبارک کی انگلیاں ریت پر گھسٹ رہی تھی، اس کے نشانات پڑ رہے تھے، پھر بھی حضور نے نماز چھوڑی نہیں چھوڑی۔ حضور دیکھو نماز جو ہے، نماز
مومن وہ ہوتا ہے کام کاج میں لگا ہے، نظر گھڑی پہ ہوتی ہے، نظر موبائل پہ ہوتی ہے، کم نماز کا ٹائم ہو میں جلدی سے پہنچ جاؤں، نماز قضا نہ ہو جائے، اسے مومن کہتے ہیں۔ اذان سننے کے بعد نماز کی تیاری کرے، سستی کرے، کاہلی کرے، فرمایا سستی کرنے والا ہے منافق کی نماز، یہ نبی والی نماز ہے، پاؤں گھسٹ رہے ہیں پھر بھی نماز کو جا رہے ہیں، یہ نبی والی نماز۔ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، ایک بادل میں سے آواز آئی، غیبی آواز، غیبی آواز، السلام علیکم یا عبد القادر جیلانی۔ وعلیکم السلام، آپ کون؟ اللہ کی طرف سے فرشتہ، تمہاری عبادت اللہ کو بہت پسند آئی، تم نے اللہ کے ذکر کو اتنا ذکر کیا کہ اللہ کو پسند آ گیا۔ بولے کیا انعام ہے؟ انعام دینے آئے، اعلان کرنے آئے انعام کا، کہ کیا انعام ہے؟ اللہ نے انعام دیا ہے آپ کے اوپر نماز معاف۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا کہ اتنا اللہ کا ذکر کیا، ولایت کے اتنے اونچے درجے پہ پہنچ گئے، ان کو نماز کی ضرورت نہیں، کیا یہ نبی سے بڑھ گئے؟ ولی ہونے کے لیے 5 وقت کی نماز کا اہتمام ضروری، نبی کی سنت کا ہونا ضروری، حلال غذا ہونا ضروری۔ اگر نبی کی سنت زندگی میں نہیں ہے، نماز کا اہتمام نہیں ہے، اور اس کی زندگی میں سچائی نہیں ہے، کھانا حلال نہیں ہے، کہے کہ میں ولی ہوں، سمجھ لینا یہ دھوکہ ہے، اس لیے کہ محمد مصطفیٰ اور پیران پیر سے بڑھ کر یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بولے لا حول ولا قوت الا باللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ نماز معاف نہیں ہوئی، مجھ پہ نماز معاف ہو گئی۔ اتنے میں وہ بھاگا، بادل ختم، جو بادل تھا نا آرٹیفیشل تھا، شیطان نے روپ اختیار کیا تھا، دھواں بن کے اڑنے لگا، بھاگنے لگا، بھاگتے بھاگتے تیر مارا، بھاگتے بھاگتے بھی ایک تیر مارا۔ کیا تیر مارا پتا؟ عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بولے نہیں نہیں مردود نہیں، مجھے میرے اللہ نے بچایا۔ کس نے بچایا بولو؟ اللہ نے۔ تو نماز وہ عبادت ہے۔ حضور فرماتے، مسلم شریف حدیث کی بڑی کتاب اس میں ہے، حضور فرماتے ہیں ان احدکم اذا صلی یناجی ربا، آدمی نماز کی نیت باندھتا ہے، اب یہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے، اللہ سے جو مانگے گا سب سے پہلے اللہ سے ہدایت مانگے گا، اللہ ہدایت دے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی ہدایت مانگتے ہیں۔ نماز ہدایت ہے، نماز مومن کی پہچان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بندہ نماز کا اہتمام کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر دل میں ایسا پاور پیدا کر دیا ہے، شیطان اس پہ حملہ کرنے سے ڈرتا ہے۔ حرام روزی اس کی روزی میں ملاوٹ ہونے سے اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں، حلال رزق اس کے لیے فرشتے انتظام کرتے ہیں، اس کے گھر کے اوپر شیطانی اثرات ہونے سے اللہ بچاتے، اس کے اگر کوئی مسئلہ پیش آ گیا جب نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے جسم پر جو اثرات ہونے والے ختم کر دیتے۔ 5 وقت نماز پڑھے گا، 5 وقت وضو کرے گا، پہلے وضو کر کے غسل کر کے پھر نماز کو آتا ہے، ظاہر پاک کر کے آیا، دل اللہ پاک کر دیتا ہے۔ ہم اپنے کاغذات کلیئر کر کے جاتے ہیں نا بینک میں، آفس میں، تو دیکھتا ہے سارے کاغذات کلیئر ہیں، چل ویریفائی، رائٹ مار دیتا ہے۔ ہم جب وضو کر کے پاک ہو کر آتے ہیں، ظاہری پاکی ہم نے اختیار کر لی، نماز کی نیت باندھی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو نے ظاہر پاک کر لیا نا، یہ تیرا کام تھا، باطن پاک کرنا میرا کام ہے۔ 5 وقت تو نے نماز پڑھی، میں نے جا تجھے دل کا نور عطا فرما دیا۔ بندہ کھڑے ہو کے عاجزی کرتا ہے، رکوع کر کے اپنا سر جھکاتا ہے، جب سجدہ کر کے ناک جھکاتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے بندے اب تیرے میرے درمیان میں کوئی دیوار نہیں ہے، مانگ مجھ سے، کیا مانگتا ہے تجھے دے دوں گا۔ نماز تو معراج ہے، پہلے اس کی پروسیس کی جاتی ہے، ظاہری پاکی اختیار کی جاتی ہے، وضو پاکی ہے، مسواک پاکی ہے، قبول نماز کے قبول ہونے کے لیے مسواک کر کے نماز پڑھے گا، ایک نماز 27 گنا، 27 گنا کو 70 گنا گناہگار کر لو، اسے جو جوڑ لو اتنا ثواب ملے گا۔ ایک فضیلت، دوسری فضیلت یہ ہے جو آدمی ہر وقت مسواک کرتا ہے، اگر مرنے کا وقت آ گیا اسے کلمہ پڑھنا آسان ہو جائے گا۔
ایک حدیث میں آیا 5 وقت انسان نماز کا اہتمام کرتا ہے، جب موت کا وقت ہے شیطانی لوگ بھی آ جاتے ہیں، چلو اس کے اوپر حملہ کرو، کلمہ پڑھنے مت دو۔ تو نماز میں جو فرشتے حاضری لگاتے تھے روزانہ 5 ٹائم حاضری کرامن کاتبین لگاتے، وہ آ جاتے ہیں، چل بھاگ یہاں سے، شیطان کو بھگاتے ہیں، اس کو کلمہ پڑھنے میں مدد کرتے ہیں، فرشتے نیکی کا ذکر کا ماحول بناتے ہیں، اللہ اللہ کی صدا لگاتے ہیں، اس کو جنت دکھاتے ہیں، جنت کی نعمتیں، مسجد والے، بیان والے، نماز پڑھانے والے، یہ سب لوگ دکھنے لگتے ہیں، شیطان کو بھگا دیتے ہیں۔ جب دکھنے لگتے ہیں یاد آتا ہے، ارے ہاں میں نماز کو جاتا تھا، لا الہ الا اللہ پڑھا اور دنیا سے سیدھا جنت۔ کہ نماز کا اہتمام چھوٹ جائے تو آدمی کا ایمان چلا جاتا ہے، نماز کا اہتمام چھوٹ جائے آدمی منافقت میں چلا جاتا ہے، نماز کا اہتمام چھوٹ جائے اس کی ایمان میں ملاوٹ ہو جاتی ہے، نماز کا اہتمام چھوٹ جائے یہ اولیاء اللہ کی نیک لوگوں کی دعاؤں میں سے اس کا نام کٹ جاتا ہے، نماز کا اہتمام چھوٹ جائے آدمی موت کے وقت میں کلمہ پڑھنے کے لیے پڑھنا چاہے لیکن مشکل ہو جاتا ہے۔ کہ نماز گناہوں سے بچائے گی، ظاہر کی اور باطن کی پاکی حاصل کرائے گی، اللہ کا محبوب بنائے گی۔ نماز تو وہ عبادت ہے جس نماز کے ذریعے سے آدمی اللہ جل شانہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ سے بات کرتا ہے اور سجدے میں اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ اس لیے یہ نماز والا عمل نماز کسی حال میں معاف نہیں۔ ایک مسئلہ سناؤ آپ کو اندازہ ہوگا، علماء کرام نے لکھا ایک آدمی سمندر میں، کہاں پہ؟ سمندر میں، اب نیچے اترے تو کروکوڈائل مگرمچھ کھا جائے گا، اوپر پانی نہیں، وضو کیسے کرے؟ اچھا سمندر کے بیچ میں اگر جھاڑ ہے درخت ہے اس پہ مٹی بھی نہیں کہ تیمم کر کے پڑھ لے، اب کیا کرے گا؟ علماء کرام لکھتے ہیں نماز ایسا فرض ہے، ایسا فرض ہے، ایسا فرض ہے، وہیں بیٹھ کے اس پہ تیمم کرے اور تیمم کر کے نماز کی شکل کرے، نقل کرے، اور جب یہاں سمندر میں سے باہر نکل جاوے نا ان نمازوں کی بعد میں قضا بھی کرے لیکن نماز وہاں جھاڑ پہ بھی معاف نہیں۔ اس سے بڑا مسئلہ میدان جنگ میں صحابہ ہیں، اللہ نے کہا گھوڑے پہ سوار ہو نا، 1 رکعت گھوڑے پہ پڑھو، 1 رکعت امام کے پیچھے پڑھو، میدان میں جا کے چلتے پھرتے گھوڑے پہ پڑھ لو لیکن نماز قضا نہیں کرنا۔ ایک دشمن آیا حضور کو نعوذ باللہ برا بلا کہہ کے اور بھاگنے لگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو جا کے کون جہنم میں پہنچائے گا، اس کا کام کون نمٹائے گا؟ ایک صحابی گھوڑے پہ سوار، حضور میں جا رہا ہوں، دشمن کو ختم کرنے جا رہے، گھوڑے پہ جا رہے، جب بالکل اس کے قریب گھوڑا پہنچا، ادھر نماز کا ٹائم ختم ہونے والا، ادھر وہ اگر اس کو چھوڑتے تو وہ بھاگ جائے گا، کیا کریں گے؟ صحابی رسول ہے، مجھے اور آپ کو سبق دے کر گئے، نبی کی بات بھی پوری کرنا، اللہ کا حکم بھی پورا کرنا۔ کیا کیا؟ گھوڑے پہ نماز کی نیت باندھی۔ گھوڑے پہ نماز پڑھنے کا طریقہ قرآن میں، وقت جمعہ میں نہیں ہوتا، بعد میں کبھی پوچھ لینا۔ گھوڑے پہ نماز کی نیت باندھی، نماز کی نیت باندھے ہوئے ہیں، نماز پڑھتے جا رہے ہیں، ارکان کرتے جا رہے ہیں، تلاوت سورہ فاتحہ پڑھتے جا رہے ہیں، اور جاتے جاتے اس کو پا لیا، جیسے اس کو پایا ایک ہاتھ سے اس کا کام تمام کیا اور ادھر گھوڑے سے اتر کے رکوع کیا۔ نماز گھوڑے پر ادا کی ہے، نماز جانے نہیں دی، نماز قضا نہیں ہونے دی۔ مرتے مرتے بے ہوشی سے پہلے جو معذوری میں بستر پہ نماز قضا ہوتی ہے نا، مرنے والے کے وارثوں کو شریعت حکم کرتی ہے ان نمازوں کا فدیہ دے، اس لیے کہ نماز معاف نہیں ہے۔ تو ہم نمازوں کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ، جہاں ہوں گے، جدھر کام کر رہے وہاں اپنے نماز پڑھ لیں گے، وہاں پر جو حافظ صاحب موجود ہوں، مولانا صاحب کو فون کر لے، مجھے فون کر لے، جو عالم آپ کے ٹچ میں ہے ان سے معلوم کر لے ہم یہاں پر نماز کیسے ادا کریں، لیکن نماز نہیں چھوڑنا، اس لیے کہ آنے والی نسل، آپ کے بچے گھروں میں جب آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے، آپ کے ساتھ کام کرنے والے کارخانوں میں، آفسوں میں، سفر میں آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے نا، تو وہ بھی اہمیت سمجھیں گے کہ نماز کوئی عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نمازوں کا اہتمام نصیب فرمائے، اپنے اولادوں کو، اپنے نسلوں کو اللہ تعالیٰ نمازوں کا اہتمام کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ایمان والی نماز والی زندگی اور کلمہ والی نماز والی